بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم جی۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو لانڈری آفیشیل اور میرا نام ہے منشا بیگم۔ آج جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس ٹاپک کی بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر، بہت زیادہ مسکنسیپشن اس کے بارے میں، اور اس کا جو صحیح تصور ہے وہ شاید ہم اس تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ سینہ بسینہ اور سنی سنائی باتیں جو ہے انہی کی بیسس کے اوپر ہم نے ایک کانسیپٹ بلڈ کر لیا ہے امام مہدی کے ظہور کے بارے میں۔ لیکن اگر قرآن، سنت اور حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ کانسیپٹ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے جو کہ ہمارے ذہنوں میں بنا ہوا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں عام طور پہ یہ بنا ہوا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، وہ اتریں گے اور پھر یہ ہے کہ وہ پوری جنگ لڑیں گے سب کے ساتھ اور اسلام کا بول بالا کر دیں گے، جبکہ ابھی میں آپ کو حقائق کی روشنی میں اس کے اوپر بتاتا ہوں کہ حقائق کیا کہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو امام کا کانسیپٹ سمجھ لینا چاہیے۔ امام کا جو کانسیپٹ ہے وہ اہل تشیع میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ جیسے سب سے پہلے امام جو ہیں ان کو وہ حضرت علی کو پہلا امام مانتے ہیں، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے بعد حضرت امام حسن اور حسین، حسن بڑے تھے بیسیکلی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد ان کے جو بیٹے بچ گئے تھے شہادت سے بیمار ہونے کی وجہ سے، ان کا اصل نام علی بن حسین تھا، لیکن وہ تاریخ کے اندر زین العابدین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت زین العابدین کے بعد امام باقر کا نام آتا ہے اور اس کے بعد امام جعفر کا نام آتا ہے۔ تو یہاں تک جو کانسیپٹ ہے اہل تشیع کا اور سارا کنسنسس ان کا کہ یہ پہلے 6 امام جو ہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر امام کے بارے میں کہ امام جو ہوتے ہیں ان کے لیے، ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ امام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب ہے وہ خطا نہیں کر سکتے، وہ خطا سے مبرہ ہوتے ہیں۔ خیر اینی ویز کو آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 7ویں امام کے اوپر جو حضرت جعفر کے بیٹے تھے، اور فقہ جعفریہ بیسیکلی امام جعفر سے ہی شروع ہوئی تھی، اور جب ان حضرت امام جعفر کے بعد جو ان کے بڑے بیٹے تھے ان کا نام تھا اسماعیل، اور چھوٹا جو بیٹے تھے کچھ نے ان کو امام مانا چھوٹے بیٹے کو، اور کچھ نے بڑے بیٹے کو امام مان لیا۔ تو جنہوں نے بڑے بیٹے کو امام مانا اسماعیل کے نام کے ساتھ تو وہ اسماعیلی گروپ کہلایا، جو کہ پاکستان میں آغا خانی گروپ یا اسماعیلی گروپ کے نام سے مشہور ہے۔ اور ان کے اندر یہ نسل در نسل امام چلتے رہے، اور آج کے دور میں بھی امام ان کے موجود ہیں جن کا نام پرنس آغا کریم خان ہے۔ تو ان کا لڑی ویسے ہی اماموں کی چلتی رہی۔ اب دوسری طرف جو تھی جہاں پہ کانفلکٹ آ گیا کہ انہوں نے جو چھوٹے بیٹے تھے ان کے بارے میں، وہاں پہ پھر یہ آگے مزید چلتے 11ویں امام تک جو آیا، تو دوسرا مین سٹریم اہل تشیع کا گروپ تھا۔ 11ویں جو امام تھے ان کے بارے میں ان کی 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو ان کی کوئی نورینہ اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، دوسری یہ تھی کہ ان کا بچہ تھا لیکن سیفٹی کے کنسرن کی وجہ سے انہوں نے کہیں ان کو بھیج دیا۔ اور اہل تشیع کا یہ ماننا ہے کہ وہ اب غار میں کہیں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور قرب قیامت کے قریب، مطلب قیامت کے قریب جو ہے ان کا ظہور ہوگا اور وہ امام مہدی ہوں گے بیسیکلی۔ امام مہدی کے طور کا کانسیپٹ میں نے پہلے بتا دی کہ عام طور پہ جو کانسیپٹ اہل سنت اور اہل تشیع میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام جب آئیں گے تو وہ آگے سربلند کریں گے اسلامی پرچم کو، اور ان کی زیر نگرانی جو ہے فوجیں جنگ لڑیں گی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ یہ کانسیپٹ ہے اس کا۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے، جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے بعد امام کو، جو اہل سنت ہیں لوگ، وہ کیوں نہیں مانتے؟ تو جو اہل تشیع کا ہے ان میں اور ان میں ایک فرق یہ ہے کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ جو امام ہیں
وہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطا سے مبرہ ہوتے ہیں، ان سے غلطی یا گناہ یا کوئی خطا جو ہے وہ سرزد نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو اسماعیلی گروپ ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے جو امام ہیں ان کو کشف بھی ہوتا ہے، اور دوسری جو چیز ہے کہ وہ بھی معصوم ہوتے ہیں۔ جبکہ پرنس آغا کریم خان سے پہلے جو امام تھے ان کے، سلطان محمد، سر سلطان محمد خان، وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ شراب جب میرے لبوں سے چھوتی ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ کیا واقعی وہ معصوم ہیں، کیونکہ عصمت یا معصومیت کا جو کانسیپٹ ہے یہ نبیوں کے بارے میں اور رسولوں کے بارے میں پایا جاتا ہے۔ مطلب اس پہ سب کا کنسنسس ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں یا رسول جو ہوتے ہیں وہ خطا سے مبرہ ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی غلطی کا یا کوتاہی کا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا۔ لیکن ان کے بعد جتنی بھی دنیا ہے، مطلب جتنے بھی انسان ہیں، ہر کسی سے خطا ہو سکتی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ مطلب انبیاء کے بعد جو خیر البشر ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق فضیلت کے اعتبار سے آتے ہیں۔ یہ نہ صرف امت محمدیہ میں بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں ان کی بڑی نوع انسان کے اندر جو فضیلت کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق کو فضیلت کے اعتبار سے اہل سنت جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ وہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں۔ لیکن معصومیت کے حوالے سے ان پہ بھی کوئی کلیم نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب کہاں لیول ہے کہ پورے بنی نوع انسان میں انبیاء کے بعد اگر کسی انسان کا رتبہ ہے تو اہل سنت کے نزدیک یا حنفی فقہ کے نزدیک وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ سب سے افضل انسان ہے۔ لیکن یہ کلیم کوئی نہیں کرتا ان کے بارے میں بھی کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی تھی۔ تو پہلی بات تو جو کانفلکٹ آتا ہے ہمارا اور ان کا امام کے بارے میں، ہمارے سے مراد اہل سنت کا، وہ یہ ہے کہ وہ اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں جبکہ ہم اماموں کو معصوم نہیں سمجھتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ 11th امام کے بعد یہ جو ہے مطلب وہ غار میں چھپ گئے ہیں اور قرب قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، تو اب جو ہے یہ خود آپ اندازہ کر لیں کہ کیا اتنی دیر تک وہ چھپ سکتے ہیں، نہیں چھپ سکتے۔ اس کا جواب ویسے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اصحاب کہف جو ہے وہ اتنی دیر تک سو سکتے ہیں تو امام جو ہے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ واللہ عالم، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال اس سے آگے چلے تو امام خمینی نے ایران کے اندر بیسیکلی انہوں نے کہا کہ یہ جب تک امام ظاہر نہیں ہوتے یا ان کا ظہور نہیں ہوتا اس وقت تک ہم ترن والا تو نہیں ساری دنیا کے لیے بڑے بیٹھے، ہمیں بھی تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کچھ بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ ہوا کہ امام خمینی جو ہے انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ وہ جو آخری امام ہیں یعنی کہ امام مہدی کے نائب ہوں گے یا ولایت فقی ہوں گے ان کی، اور ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ الٹیمیٹ فیصلہ ہوگا اہل تشیع کے لیے۔ اس طرح ایران کے اندر جو باڈی بنی ہے، وہ جو پریزیڈنٹ ہے یا باقی جو سٹرکچر ہے ان کی گورنمنٹ کا، اس کے اوپر امام خمینی کا جو ہے رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو ہے درجہ دیا جاتا ہے۔ وہ جس وقت جو کسی کی گورنمنٹ کو کسی فیصلے کو یا کسی بھی قانون کو وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ امام مہدی کے لحاظ سے ان کے لحاظ سے وہ امام مہدی کے جو ہیں وہ ولایت فقی ہیں یا کہ وہ نائب ہے۔ اچھا، دوسرا اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ بنی نوع انسان تو چل رہے ہیں، آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور اس کے بعد خاتم النبیین کا جو لقب ہم دیتے ہیں اور ہم ختم نبوت پہ جو ہمارا ایمان ہے، تو بہت سارے لوگ جو اس پہ لاجیکل اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب
دو طرح سے اعتراضات ہیں. ایک تو امام کا جو کانسیپٹ ہے کہ امام جب آتا ہے تو وہ دین کو رینیو کر دیتا ہے. رینیو سے مراد یہ ہے کہ جو دین کے اندر ایسی چیزیں شامل ہو چکی ہوتی ہیں جو کہ بدعتیں ہوتی ہیں، یا ایسا کوئی بیماریاں آ سکتی ہیں، بیماری سے مراد روحانی لحاظ سے اس طرح کی کچھ چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں. کچھ ایسے کلچر بیسڈ چیزیں جو ہے وہ دین کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں. تو دین کو پیوریفائی کرنے کے لیے امام بیسیکلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو ان کا کانسیپٹ ہے کہ دین کو پیوریفائی کرنے کے لیے امام جو ہے وہ آتے ہیں اور دین کو پیوریفائی اپنی ایکچول شکل میں واپس لے کے آتے ہیں. کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے دین کے اندر کچھ چیزیں شامل ایسی ہو جاتی ہیں جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام معصوم ہوتے ہیں. اگر معصومیت کی چیز لی جائے تو ہم چونکہ صرف نبیوں کو معصوم مانتے ہیں، تو یہ امام جو ہیں پھر جزوی طور پہ مطلب ایک جز جو ہے، جو ایٹریبیوٹس ہیں نبوت کے یا جو فیچرز ہیں نبوت کے، جس کے اندر عصمت کا فیچر بھی ہے، معصوم ہونا بھی ایک فیچر ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا میسنجر ہونا فیچر ہے، تیسری ان پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ تیسرا فیچر ہے. تو وہ اگر معصوم مان لیا جائے اماموں کو تو اس کا مطلب ہے کوئی جزوی پیغمبر بن گئے نا، وہ تو پھر جزوی نبی بن گئے. تو جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو کہ بنی نوع انسان چلی جا رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نبوت وہاں پہ ختم ہوگی اور اس کے بعد دنیا کو رسول کی یا نبی کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعتراض ان کا ہے، اس لیے وہ اس جسٹیفائی کرتے ہیں اماموں کا آنا. تو اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر دور میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو کہ دین کی اصل کے اوپر چلے گا، جو دین کی اصل کے اوپر، جو پیوریفائی دین ہوگا، جو اصل دین کے مطابق کام کرتا رہے. قیامت تک ایسا گروہ کوئی نہ کوئی آتا رہے گا. یہ ہے پہلی بات. تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دین جو ہے وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے دور میں تو شریعت نازل ہوئی تھی، یا تورات جو ہے نازل ہوئی، اس کے بعد زبور ہے، اس کے بعد انجیل ہے. تو وہاں پہ نبوت کا دروازہ کیوں نہیں بند ہوا؟ تو بھائی اس کے اندر اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا ہوا تھا کہ وہ جو کتاب ہوگی، جو ان کی کتاب ہوگی، اس کو اس کی سیفٹی کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، جبکہ قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے. دوسری بات یہ کہ جو دین ہے اس کی ڈکلیریشن ہوگی تھی حجت الخطبہ حجت الوداع پہ، اس کی ڈکلیریشن یہ ہوگی تھی کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، دین اپنی بہترین شکل میں مکمل ہو چکا ہے. اب دین کے اندر فردر ایڈیشن کی یا ویلیو ایڈڈ ایڈیشن کی یا کسی ڈلیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے جب دین مکمل ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو کہا گیا، ہماری ذمہ داری لگا دی گئی کہ اب دین یہاں تک آپ لوگوں کو پہنچا دیا گیا ہے. تقریباً 1 لاکھ صحابہ تھے جنہوں نے بعد میں سفر کیا اور مختلف علاقوں میں گئے اور انہوں نے جا کے دین کو پھیلایا. ان کے ساتھ مختلف اولیاء اللہ بھی تھے. ان کے بعد انہوں نے، جیسے یہ باہر سے آتے رہے نا، مطلب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یا انڈیا کے اندر بہت سارے ایسے بزرگ ہیں، معین الدین چشتی جو ہیں، تو یہ سارے ہندوستان سے باہر سے آئے تھے اور انہوں نے آ کے اسلام کو پھیلانا شروع کیا. وہ وہاں کے مقامی لوگ نہیں تھے. تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیوٹی یہ لگ گئی کہ امت اب دین آگے پھیلائے گی. نمبر 3، اس کو فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر وقت قیامت سے پہلے تک ایک گروہ ایسا ہوگا جو دین کی اصل پہ چلے گا. تو جو نبوت کی بیسیکلی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت ختم ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے تک نہ ابھی تک ڈکلیئر یہ ہوا تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، نمبر 1، نہ امت کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی کہ آپ نے آگے جا کے دین کو پھیلانا ہے، نہ یہ کلیم تھا کہ ہر وقت قیامت تک جو ہے کوئی ایسا گروہ ضرور شامل ہوگا جو کہ وہاں پہ آگے دین کو پھیلائے گا. تو یہ تو ختم نبوت کے لاجیکل آنسرز ہیں جو کہ یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں. اس لیے اب جو نبوت کی کھڑکی ہے وہ تو بند ہو چکی ہے، اب نبوت نہیں ہوگی،
کیونکہ یہ ذمہ داری تینوں قسم کی ذمہ داری، پہلی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی کہ جو اصل کتاب ہے اس کے اندر تحریفات نہیں ہو سکتی، اور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک بہت سارے لوگوں نے ریسرچ کی ہے، اور ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کسی چیز کا ڈفرنس نہیں ہے، کسی ایک ورڈ کا بھی ڈفرنس نہیں ہے وہاں سے لے کے قرآن پاک کے آج کے دن تک، ٹھیک ہے۔ یہ چیز کی سیفٹی ہوگی۔ دوسری چیز کی سیفٹی اس طرح سے ہوگی کہ ذمہ داری لگا دی گئی کہ اب دین کو پھیلانا ہے باقی تمام بنی نوع انسانوں کے لیے۔ پہلے دین آتا تھا جیسے وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، یا کسی خاص نبی جو آتے تھے کسی خاص بستی میں آتے تھے جہاں پہ ضرورت محسوس ہوتی تھی، تو یہ تو دین جو ہے یہ کہ یہ ایسا دین ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے، کہ تمام انسانوں کے لیے یہ دین آیا ہے۔ تو اس لیے یہ کسی اسپیسیفک جغرافیکل پلیس کے لیے نہیں ہے، یہ تمام دنیا کے لیے ہے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ تیسرا گروہ کا ہونا۔ تو اس لیے اب آتے ہیں امام مہدی کی طرف۔ امام مہدی کے بارے میں جو امام بخاری نے جو احادیث جو ہے وہ اکٹھی کی، تو ان میں تو بالکل سرے سے ذکر ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ ہاں وہاں ایک ذکر آتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ ایک عظیم مرتبے والا انسان آئے گا جو کہ اللہ کے دین کو پھیلائے گا، اور اس کے ساتھ لوگ شامل ہو جائیں گے، اور لوگوں کو وہ کمانڈ کرے گا اور وہ جو ہے دین کو پھیلائیں گے۔ اگر باقی کتابوں کو دیکھیں، امام مسلم میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے جو اتھینٹک حدیث ہو، امام مسلم کے اندر بھی نہیں ہے، بیکاز انہوں نے بہت چھان پھٹک پہ یہ جو دونوں کتابیں ہیں یہ بہت صحیح حدیث جو ہے انہی کو انہوں نے شامل کیا ہے۔ باقیوں کے اندر دیکھا جائے، ساری کتابوں کو اگر دیکھا جائے، کھنگالا جائے، تو وہاں پہ تقریباً کوئی 500 روایتیں ایسی ملتی ہیں جو کہ جن کے اندر اس طرح سے ذکر آیا ہے، لیکن ان کا ذکر جو ہے اب 500 اگر روایتوں کو دیکھا جائے تو وہ بیسیکلی 500 کی 500 روایتیں جو ہے تقریباً وہ 4 صحابہ سے جا کے ملتی ہیں۔ مطلب ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے کہیں کوئی بات کی تو آگے 10 لوگوں نے کہیں اور جا کے کر دی، الٹیمیٹلی وہ 4 صحابہ کے ساتھ جا کے ملتی ہے۔ جہاں سے بھی بات شروع کرتے ہیں تو وہ اینڈ پہ جا کے 500 روایتوں کے اندر 4 صحابہ سے بات جا کے ملتی ہے جن کو، ٹھیک ہے۔ اب 4 صحابہ سے 7 واقعات بیسیکلی وہ ہمیں ملتے ہیں، جس کے اندر ان واقعات کے اندر، واقعہ مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے وہ بات کی وہاں پہ، اس کے اندر ان 7 واقعوں کے اندر بھی امام مہدی کا نام شامل نہیں ہے۔ وہاں پہ بیسیکلی ان کا اگر دیکھا جائے تو ان کا جو خلاصہ ہے 7 واقعات کا، وہ میں یہاں عرض کیے دیتا ہوں۔ ان 7 جو ہیں بیسیکلی جو 7 کے 7 واقعات 4 صحابہ سے جا کے ملتے ہیں، آگے وہ بڑھتے اس طرح گئے کہ مثلا 10 لوگ بیٹھے ہیں تو ایک صحابی نے بات کر دی، اب 10 نے جا کے 50 لوگوں میں بات کر دی، تو بات تو وہی ہے، کانٹینٹ وہی ہے، لیکن وہ لوگوں تک زیادہ تک پھیلتی گئی۔ پھر ہر بندے نے اس کو کوٹ کیا، اچھا مجھے اس نے بتایا تھا اور اس نے بتایا تھا، اور اس نے اینڈ پہ انہیں 4 صحابہ پہ جاتی ہے۔ اب وہ 7 واقعات ہیں، 4 صحابہ نے مطلب 7 جگہ پہ بیٹھ کے وہ بات کی۔ اب بات کے اندر کیا ہے، وہ کانٹینٹ 7 کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ ایک عظیم حکمران ہوگا جو کہ بہت فیاض ہوگا، جو فیاض کا لفظ بھی آیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک بہت بڑا حکمران ہوگا جو کہ اپنے بغیر گنے جو ہے دولت کو وہ بانٹے گا غریبوں میں۔ تو بیسیکلی اس حکمران کی، اگر کوئی حکمران ہوگا، پتہ نہیں وہ گزر بھی گیا ہو یا آنے والا ہو، تو اس کے بارے میں تو کئی مثالیں ملتی ہیں۔ باقی جو حدیث ہیں یا روایتیں ہیں ان کے متعلق پھر بہت ساری، جیسے بنو عباس کے بارے میں جو عباسی خاندان سے ہوگا، یا وہ حضرت فاطمہ کے خاندان سے امام مہدی ہوں گے، لیکن ان کی کوئی اتھینٹسٹی اس طرح سے نہیں ہے کہ
اگر آپ امام مسلم کو دیکھ لیں، امام بخاری کو دیکھ لیں، تو ان کے اندر سرے سے انہوں نے ان کو شامل ہی نہیں کیا اپنی حدیثوں کے اندر۔ باقی جو ساری کی ساری ہیں ان کے اندر صرف حکمران کی بات آتی ہے، جو بہت فیاض ہوگا، جو بغیر گنے لوگوں کو، غریبوں کو دولت دے گا، اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں آتی ہیں۔ ہاں، ان کے بارے میں وہ جو ایک عظیم مرتبہ شخص ہوگا، ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ضرور امامت کریں گے۔ امامت سے مراد یہ ہے کہ وہ لیڈ کریں گے، اور پھر اسلام کا بول بالا ہوگا، اور آخر میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ دمشق میں نماز پڑھا رہے ہوں گے، جبکہ اقامت اور اذان کے درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے زمین پہ آئیں گے اور اس مسجد کے مینار پہ اتریں گے۔ اتر کے وہ کہیں گے جی، وہ جو عظیم مرتبہ شخص ہوگا وہ ان کو کہے گا جی آپ نبی ہیں تو آپ آگے آ جائیے، آپ امامت کرائیے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، میں امتی کے طور پہ آیا ہوں، لہٰذا آپ ہی امامت کرائیں۔ تو جو ہول کانسیپٹ ہے بیسیکلی ساری چیزوں کے اندر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ امام مہدی کا ذکر نہیں آیا۔ اگر آپ احادیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیونکہ یہ سینہ بسینہ بہت زیادہ یہ چیزیں آئی ہیں، تو اس طرح سے جو ہے نا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد وہ جنگیں لڑیں گے، ایسا ذکر کہیں نہیں آیا ہے، نہ امام بخاری میں ہے، نہ امام مسلم میں ہے۔ ہاں، باقی کچھ کتابوں کے اندر جو روایتیں ملتی ہیں ان کو بھی 4 صحابہ نے بیسیکلی کوٹ کیا ہے، 4 صحابہ سے وہ نریٹ ہوئی ہیں، 4 صحابہ سے 7 واقعات ہیں، اور ان واقعات کے اندر بھی حکمران کا ریفرنس ملتا ہے، نہ کہ امام مہدی کا۔ امام مہدی کا تو نام تک نہیں آیا، جو یہ نام بتاتے ہیں کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑی سے ہوں گی۔ تو یہ بیسیکلی سنی سنی باتیں جو ہیں ان پہ میرا خیال یقین نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی تحقیق کر لینی چاہیے۔ آپ اپنے طور پہ تحقیق کریں، میں یہ کلیم نہیں کرتا کہ جی میں کوئی عالم ہوں، لیکن میں نے تھوڑی تحقیق کی ان چیزوں کے بارے میں، اور جو مجھے سمجھ آئی ہے، اور الٹیمیٹلی ریسرچ کرنے کے بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو آپ اپنے طور پہ بجائے کہ کوئی بات کرنے کے یا کسی کلیم کرنے کے، آپ اگر آن لائن ہر چیز اویلیبل ہے، اگر آپ آج ہی جا کے دیکھیں تو امام بخاری میں آپ کو ذکر نہیں ملے گا، امام مسلم میں نہیں ملے گا۔ ہاں، باقیوں کے اندر ضرور ہے، لیکن وہاں پہ بھی وہ حکمران کے طور پہ جو ہے۔ ہاں، جو بہت وہ پرانی ہے، جس کے اندر ہر چیز جمع کر دی گئی ہے، ابن کثیر کی جو بک ہے، اس کے اندر انہوں نے پورا چیپٹر جو ہے باندھا ہے امام مہدی کے نام سے، لیکن اس کو باقی محدثین نے بیسیکلی اس کو شامل نہیں کیا۔ شامل نہ کرنے کی وجہ بھی بتائی ہے انہوں نے، کہ ان کی اوتھینٹسٹی نہیں تھی، یا پورے اگر آپ وہ دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کا مقدمہ جا کے پڑھ لیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ہاں، اب رہی بات کہ امام اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ جو ہے دین کو ریفائن کر سکیں، تو ان بارے میں جو اہل سنت کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مجدد ہوتے ہیں بیسیکلی تجدید کرتے ہیں دین کی آگے، اور ایٹ اے ٹائم وہ کئی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب ہندوستان میں ہو سکتا ہے کوئی مجدد بیٹھا ہو، کوئی پاکستان کے اندر مجدد بیٹھا ہو، کوئی کوئی مجدد جو ہے وہ انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، مارتینیا ہو، تو کہیں بھی کوئی مجدد آ سکتا ہے۔ لیکن مجدد کا پتہ بھی چلتا ہے جب ان کا کام سامنے آتا ہے، کوئی 100-200 سال کے بعد، اچھا یہ انہوں نے تجدید کی ہے نا اپنی۔ تو یہ بات ہے جو امام کے بارے میں کہا گیا، لیکن ان کے بارے میں یہ کوئی نہیں کہتا کہ ان کو ماننا ضروری ہے مجدد کو، یا ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجدد کو نہ ماننا ضروری ہے، نہ مجدد جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کوئی کشف ہوتا ہے، نہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ تو ایسا ان کے بارے میں، ہاں وہ جو خدمت کرتے ہیں وہ علم کی خدمت کرتے ہیں، خدمت اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ
ریفائن کر دیتے ہیں. اگر اس طرح کی روایتیں مل جاتی ہیں یا اس طرح کے دین کے اندر کچھ چیزیں گڑھ لی جاتی ہیں تو وہ اس کی تجدید کرتے ہیں اور اصل کی طرف لے کے آتے ہیں. تو آج کے دن کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ، اور آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اس چینل کو بہت ریسرچ کرنے کے بعد اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو اس کو ذرا پلیز سبسکرائب کر لیا کریں. بہت شکریہ.